ہر مہمان کے چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے اور دیکھیں جو نان ممبر ہے وہ بھی انہوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے وہ بھی دیکھیں کیونکہ پیچھے ہم معلومات جیسے ممبران تھے جو تعریف بھی کر رہے تھے تو وکال بھائی جب آپ ہوتے تھے ہم سے معلوم کرتے ہیں آج کی وکال بھائی اور کنٹینیو جو کر رہے ہیں بہت سمجھنا سے دیکھیے آج 27 شب کی رات ہو گئی اور کل صبح 28 شب آپ اس سے معلوم کرتے ہیں کہ جو افطار پارٹیاں کیسے جا رہی اور اس سے کیا سب بھائی بتائیے آج کی افطار پارٹی اور باقی جو صبح رمضان سے آپ کی جا رہی ہے ماشاء اللہ آپ کو برکت ہے اس کے حوالے سے پلیز بتائیے. اکبر سلمان صاحب سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس قابل سمجھا کہ آپ سوال پہ گفتگو کر رہے ہیں بات چیت کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آیا تو اللہ کی طرف سے کوئی ایسی صلاح ہوئی, اللہ کی طرف سے کوئی ایسا سگنل موصول ہوا کہ ایک افطاری دسترخوان ہونی چاہیے تاکہ اپنے دوستوں کو مدد کیا جا سکے, جو کہ ایک گیٹ ٹوگیدر بھی ہوگا اور ثواب کا ثواب ہوگا اور اس سے مستفید ہو سکے. میں سمجھتا ہوں کراچی پریس کلب کی 70 سال تاریخ میں بے شمار افطاریاں ہوتی ہیں, دوست کرتے ہیں, لیکن یہ 30 روزہ افطاری کا ہم نے جو نیا ترتیب کیا تھا الحمدللہ یہ مسجد ٹیرس ہے, یہاں روزانہ کی بنیاد طور پہ یہ مسافر پاکستانی افطاری دسترخوان ہوتی ہے. اور سر آپ نے صرف بڑا نام لیا مسافر پاکستانی. میں معلوم کرنا چاہتا ہوں, دنیا سے بتانا چاہتا ہوں خاص اپنے نئے ساتھیوں کو کہ پاکستانی مسافر کیا اور کہ اپنے جو ویلو کرتے کیا سر آپ کو ایک وہ مل رہا ہے ثواب سر. دیکھیے مسافر پاکستانی نہ تو کیٹیگری کا نام ہے نہ کھانے کمانے کا نام ہے. مسافر پاکستانی ہم نے اس لیے تشکیل دیا تھا کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے اس کو ہم اویئر کر سکیں کہ پاکستان کتنا خوبصورت ملک ہے. پاکستان کی تاریخ ایسی ہے جو کہ دنیا بھر میں تاریخ ہے, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس موہنجو-داڑو کا عالمی ورثہ بھی موجود ہے, ہمارے پاس ہڑپا موجود ہے, ٹیکسلا محفوظ ہے, ہمارے پاس 8 ایسے ورثے ہیں جو کہ اس وقت عالمی دنیا میں جانا اور مانا جاتا ہے, اور ہم پہلی تہذیب یافتہ یا مذہب قوم ہے. تو مسافر پاکستانی کے حوالے سے ہم ان چیزوں کو ملک بھر جا کر دن رات کوششیں کرتے اجاگر کیا, اس کا مقصد نوجوان نسل کو آگاہی دے. سر آپ ہیریٹیج اور کلچر کے اوپر بہت اچھے پروگرام کرتے ہو, اس کو مجھے بتائیے سب سے اچھا پروگرام کون سا آپ کا؟ دیکھیے پروگرام تو سارے اچھے ہوتے ہیں, لیکن جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم ان پہ بھی کام کرتے ہیں. ہم نے اسلامیہ گھر کا مسئلہ اٹھایا, خیر سیٹلائٹ چینل سے اٹھایا. ہم نے دنیا کے نقشے جو اسلامیہ کے سامنے اس کو گرایا جانے والا تھا, ہم نے یہ مسئلہ اٹھایا اور سب سے پہلے اٹھایا. اس کے بعد سیٹلائٹ چینل یا اخبارات میں اس کی دخل جو ہمارے لیے فخر اور مسافر پاکستان میں ایسی لاتعداد چیزیں کر چکا ہے. موہنجو-داڑو جب بارشوں سے تباہی کا شکار تھا اور میرے خیال سے نہ صرف پاکستان بلکہ عالمی میڈیا سو رہا تھا, تو سب سے پہلے مسافر پاکستانی نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر یہ کہا کہ اب موہنجو-داڑو پہ ہم نے نہیں ڈالا. جس کے بعد انٹرنیشنل میڈیا بھی جا گیا, جس کے بعد لوکل میڈیا بھی جا گیا, جو ہمارے لیے فخر. سر کراچی پریس کلب کی جو باڈی ہے کام کر رہی ہے بہت اچھا, اس کے متعلق جو پلیز بتائیں. دیکھیے کراچی پریس کلب یوں تو سارے جتنے 70 سالوں میں ہمارے باڈیز آتے ہیں سارے کام کرتے ہیں, لیکن کوئی ایسا ہوتا ہے جس سے کوئی نمایاں کام کر رہی ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کلب کی تاریخ میں پہلی بار ایسی افطاری ہے جو کہ پرہجوم ہے, ویل ڈسپلینڈ ہے, اور اس کا چہرہ میں شعیب احمد خان جو ہمارے سیکرٹری ہیں کراچی پریس کلب کے موجودہ سیکرٹری, میں ان کے سر باندھتا ہوں کہ انہوں نے واقعتاً ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا, ورنہ رمضانوں میں اتنی بڑی تعداد اتنی بڑی خلقت نہیں ہوتی تھی. اب صرف ایک مسافر پاکستانی دسترخوان نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں یہاں لاتعداد آپ چاہے مسجد ٹیرس سے, چاہے نجیب ٹیرس سے, چاہے گارڈن میں, چاہے ڈائننگ ہال, چاہے فیملی روم لیں, یہ تمام کے تمام بھرے ہوتے ہیں, جو میں سمجھتا ہوں کہ شعیب احمد خان کا کارنامہ ہے.